الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اسی نزدیک کریں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا دعوت بلند تلوار. اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله الحكيم في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. مرحومین کے روح کی درجات کی بلندی کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، اسلام و مسلمین کی کامیابی کے لیے، پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل. استاد محترم کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں گفتگو کرنا مشکل ہے، لیکن حکم ہے تو کچھ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اگرچہ کہ مجلس ترحیم ہے، لیکن میں اس کو مجلس تبریک بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم بہت کچھ سنتے تھے کہ کربلا میں ایسا ہوا، کربلا میں ایسا ہوا. ظاہر یقین تو تھا ہمیں، لیکن یقین کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. اب الحمدللہ ہم یقین کی آخری منزلوں پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر حسین کا چاہنے والا کربلا میں اس طرح جا سکتا ہے تو حسین کے ساتھی کیسے گئے ہوں گے. کربلا 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 سعادت سعادت. حضرت گرامی، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے زمانے میں ہیں کہ جس زمانے میں حق کا پرچم بلند سے بلندتر ہوتا جا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جب مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے دشمن جمع ہو گئے ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم جس زمانے میں
بیٹھے ہوئے ہیں اور جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سامنے دکھایا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ یہ بات کہیں، دشمن یہ کہہ رہا ہے یہ کون سی قوم ہے جن کا پہلا ہدف شہادت ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کی ماؤں نے ان کی کیا تربیت کی ہے؟ مجلسوں میں ان کے اندر وہ کون سا جذبہ قائم کیا جاتا ہے؟ ان کا دین ان کو کون سا نظریہ دے کے بھیجتا ہے کہ یہ شہادت پہلے ڈھونڈتے ہیں، خدمت بعد میں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قسمیں بزرگان بیٹھے ہیں، تشریح نہیں کرتا میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں کتنی قسمیں، کتنی تاکید ہے، بِالشَّيْءٍ تم کو بتا رہے ہیں تمہارے امتحان ہوگا چیزوں سے، مِنَ الْخَوْفِ تمہیں ڈرایا جائے گا، امریکہ اتنا بڑا اتنا طاقتور اسرائیل، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے تم، اس کے پاس فلاں میزائل، اس کے پاس فلاں میزائل، وہ اس کی بڑی بڑی شپیں آ رہی ہیں، وہ اس کی وار شپ آ رہی ہے، بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اب تو تم ایک ایک لقمے کے لیے ترسو گے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے نفس چلے جائیں گے، تمہارے ثمرات چلے جائیں گے، لیکن قرآن ہے نا، قرآن کو کون بدل سکتا ہے؟ اور بیان کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن ان تمام سختیوں میں، مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں بس جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ پالنے والے کیا خوشخبری کن کو دینی ہے؟ ان کو دینی ہے اذا اصابتہم مصیبہ، ان پہ جب امتحان آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور آگے آیت اور خوشخبری دیتی ہے کہ ان کو بشارت دے دو، ان کو خوشخبریاں دے دو۔ عزیزان گرامی، یہ سب ہمارے لیے ہے کہ اب تو آنکھ کھول کے دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اب بھی بیٹھے رہو گے، اب بھی کہتے رہو گے ایران نے کیا کر دیا، ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے ایران نے مروا دیا۔ وہ ایران نے نہیں مروایا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، کچھ سعادت کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ بدبختیوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہم اس بات پہ شکر کرتے ہیں کہ ہم اگر ادھر نہیں ہیں تو ادھر والوں میں سے ضرور ہیں۔ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، ہم اس مرتبے پر فائز ہو جاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اس وقت نہیں تھے تو کیا ہوا، اب تو ہو نا تم، اب تو دین کا ساتھ دو نا، اب تو دین پر عمل کرو نا، اب تو اللہ کی اطاعت کرو نا، اب تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آ رہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے پالنے والے، انک علی کل شیء قدیر۔ جو تو پھر اگر قرآن کی آیت نہ ہو اور اگر کوئی مولوی صاحب آگے کہے کہ اللہ کی مدد کرو تو سب کھڑو کہیں گے مشرک آ گیا ہے، کہ جو ہر چیز پر قادر ہو اس کی مدد کیسے کی جائے۔ اب نظر آتا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ اللہ کی نصرت کے لیے، پھر دیکھو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے پیروں کو ایسا مضبوط کر دے گا کہ تمہارا ذہن کہیں نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان 47 سالوں میں جو دنیا نے، معجزے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا معجزہ نہ کہا کریں، کرامت تو کہہ سکتا ہوں۔ دنیا نے کرامت دیکھی کہ پہلے وہ شیطان جیسا شاہ، اتنی اس کی
بڑی حکومت کہ جس کو ہلانے کا کوئی تصور نہیں رکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سید بزرگوار کو بھیجا کہ دیکھ اگر تو مانتا ہے تو مان لے ورنہ فرار کر جا۔ کون سا اسلحہ تھا امام خمینی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں؟ کون سی طاقت تھی؟ صرف ایک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ایمان اگر انسان کے اندر ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہو، تو پھر انسان کامیابی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ انقلاب آیا، 8 سال پوری دنیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت شاید لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، میڈیا اتنا نہیں تھا، پوری دنیا انقلاب اسلامی کی تباہی کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ کس نے کیمیکل وارفیئر دیے، کس نے کیا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نئی بنی ہوئی حکومت کو عزت دی، اور نتیجہ ہوا کہ پوری دنیا کی طاقتیں شرمندہ ہو گئیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خود تسلیم کیا کہ اب جنگ رکے گی تو جنگ رک گئی۔ اب سارے تجزیے سن ہی رہے ہیں نا، کوئی ایسا نہیں ہوگا یہاں پر جو موبائل لے کے رات کو نہیں بیٹھتا ہوگا کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ اب سب بتا رہے ہیں نا کہ کس نے اس جنگ میں کیا مدد کی، کس نے کیا مدد کی۔ آج اس بات کو جان لیجئے کہ اگر آپ کا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، درود پڑھے محمد والے، پر ایمان کمزور تھا، تو اب آپ کا ایمان پورا ہو جانا چاہیے۔ اسی کہ ایران تو پہلے بھی تھا، لیکن ایران کربلا والا نہیں تھا، ایران امام زمانہ والا نہیں تھا۔ دین کا نام تھا لیکن دین کی روح نہیں تھی۔ عزیزوں، ادھر کی بات کرتا ہوں اس سے پہلے اپنی بات بھی کر لوں میں۔ اگر میں وہاں کی تعریف کر رہا ہوں تو یہاں کی بھی تو کچھ باتیں عرض کر دوں نا۔ ہمارے بھی تو 28,000 سے زیادہ شہید ہیں نا، ہم نے بھی تو قربانیاں دی ہیں نا۔ ہم نے قربانی کس چیز کے لیے دی ہے؟ دین کے لیے دی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب پاکستان میں مضبوط ہوا ہے، مکتب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی ہے، اور یہ ساری محنتیں اور کوششیں ان علماء کرام کی ہیں کہ جنہوں نے مومنین کی ہدایت کی، جنہوں نے مومنین کو راستہ بتایا کہ دیکھو جان چلی جائے عزاداری میں ایک قدم پیچھے مت ہٹنا۔ زندگیاں لوگوں کی چلی گئیں، جیلوں میں لوگوں نے زندگیاں پاکستان میں کاٹی، قربانیاں دیں تاکہ دین کا پرچم بلند رہے۔ اور پاکستان میں بھی جب آپ بھی آزاداری کے لیے نکلتے تھے اور نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے رہے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، پھر بھی جلوس نکلتے تھے، پھر بھی ماتم ہوتا تھا، پھر بھی مجلسیں ہوتی تھیں اور ہوتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھی جذبہ دیا ہوا ہے کہ اگر کل دین پر وقت آیا تو ہم بیٹھے۔ یہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے۔ یہ تو چند سالوں سے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے لباس میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کربلا یعنی رونا۔ بس سن لیجئے، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، یہ بات سمجھاتا چلوں۔ ممبروں کو الگ الگ طریقے سے استعمال کیا گیا، وقت نہیں ہے۔ قائد ملت جعفریہ بھی خطاب فرمائیں گے، میں چند آرائز پیش کر دوں اور گفتگو ختم کروں۔ انہی ممبروں سے اسی طرح کے لباس والوں نے کہا ہے، اور بدبختی ہے کہ وہ میرا شاگرد بھی رہ چکا ہے کسی زمانے میں، کربلا یعنی گریا، کربلا یعنی صرف ماتم، کربلا کوئی درس نہیں، امام حسین نے کوئی امر معروف نہیں کیا۔ آپ تعجب کر رہے ہیں، سن لیجئے گا۔
اور اسی ممبر سے بیٹھ کے پڑھا میں نے، اسی طرح کے ممبروں سے بیٹھ کے پڑھا اور اسی طرح سے لوگوں نے واہ واہیں کی ہیں۔ ایک تو ایک عجیب بات ہے، یوں بولو تو واہ، یوں بولو تو واہ، یہ کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سوائے گریے کے اور سوائے ماتم کے کوئی کربلا سے درس نہیں لیا جاتا، اور سب کہہ رہے تھے واہ 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 واہ۔ استاد بزرگوان میرا طریقہ ایسا ہی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے ممبروں میں؟ یا پھر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بس عزاداری کرو، ماتم کرو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج پتہ چلا ہے کربلا شہادت کے لیے زندہ کرنے کا نام ہے۔ اگر کربلا سے آپ کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں آیا تو آپ کربلا کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ حضرت گرامی، مختصر حالات حاضرہ پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آپ میں سے بزرگوار بیٹھے ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ سپر پاور، نام نہاد سپر پاور، استغفر اللہ، کہ جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا شیطان بزرگ۔ اصطلاح بھی دیکھی کیسی، شیطان بزرگ۔ اور اس نے اپنی ابوت بٹھائی ہوئی تھی کہ خبردار کسی نے بھی اگر میری بات کو نہ مانا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس زمانے میں طالب علم تو اب بھی ہوں، لیکن اس زمانے میں باعمل طالب علم تھا، اب صرف باتوں میں طالب علم، باقاعدہ تو کیا فرمایا وہ تقریر مجھے یاد ہے۔ اسے کہتے ہیں عالم با عمل، اسے کہتے ہیں جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی عطا کرتا ہے تو معرفت بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تقوی کی بہت خوبصورت تعریف بیان کی اور بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں بھی بہت عرصے بعد ایک اپنے لیے درس سن رہا تھا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے۔ ابھی آپ جو مجلس میں اس احترام سے بیٹھے ہیں، نہ کوئی چوئنگم چبا رہا ہے، نہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، نہ کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے، صرف گفتگو کرنے والے کی طرف توجہ ٹرمپ کا بنا کے کہتا ہوں اس اللہ مبارک ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے جان میں کہہ دے، کان میں جا کے کہہ دینا کہ تم یہ کہہ دو کہ اے شیعوں تمہیں امام زمانہ کا واسطہ جنگ روک لو، خدا کی قسم وہ یہ بھی کہہ دے گا۔ اور بے غیرتی دیکھیں، کل سے کروڑوں دفعہ ٹیلی ویژنوں پہ، اربوں دفعہ، بولنا تو نہیں تھا مجھے لیکن آ گئی زبان پہ بات، کیا کہ ٹرمپ نے کس کے بارے میں کہا؟ اب تو مسلمانوں غیرت کر لو۔ میرے خادم کو ٹرمپ نے کہہ دیا اور میں ایک مقایسہ کروں، تھوڑی سی جسارت ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم، میں تھا وہاں پر، مجھے نہیں معلوم، بند کمرے میں ہوئی بات کو تو کہہ دیا کہ توہین ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے۔ ایجنڈا چل رہا تھا نا کسی کا۔ 2.5 دن تک کوئی نہیں، میں نے جلیبیاں کھائیں، توہین نہیں تھی۔ 2.5 دن تک کوئی توہین نہیں ہوئی، اور 2.5 دن کے بعد کسی نے ایجنڈا دیا اور توہین توہین توہین، تاکہ شیعوں کو
اسٹیبلشمنٹ سے لڑایا جائے تو توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ وی لاگرز نے تو آپ کے علماء کی توہین کی نا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو بند کمرے میں تھی. میں کہتا ہوں توہین نہیں کی ہے، لیکن چلیں دو علماء نے کہا کہ توہین ہوئی ہے، ایک ہم ہیئت بٹھا لیتے ہیں، وہ تقریر رکھ دیتے ہیں. اگر وہ کہیں گے توہین ہے تو توہین، وہ کہیں گے نہیں، کہیں گے توہین تو نہیں توہین. لیکن وی لاگرز نے تو آپ کے بڑے بڑے علماء کو کہا ہے یہ درباری ملا ہیں. آپ کا کون سا عالم ہے خدا نخواستہ جو کبھی درباری ملا رہا ہو؟ آپ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو درباری ملا کہیں گے؟ وہ بھی تو گئے تھے ضیاء الحق کے پاس بات کرنے کے لیے اور اپنے حقوق کو منوانے کے لیے. آپ شہید عارف حسین حسینی کو کہیں گے، آپ قائد ملت الجعفریہ کو کہیں گے، آپ استاد العلماء کو کہیں گے، اور تمہارے ہاں ہوتے ہوں گے، ہمارے ہاں نہیں ہوتے. ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ. یہ علماء وہ ہیں، چھوڑ دیں میری بات، میں تو ان کے پیروں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، خاص کر جو سادات علماء ہیں. آپ کے علماء وہ ہیں کہ جو حق بات کرنے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھکنے کے لیے تیار. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. تم نے اپنے ایجنڈے کی خاطر ہمارے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والوں کے درمیان میں فاصلہ ڈالا، تم نے منہ کی کھائی نا. آگے بات کرتا ہوں. میں نے اس قیدی کے کارکنوں سے ایک درخواست کی ہے کہ اپنی جان کو ان وی لاگروں سے چھڑواؤ تاکہ تمہارا بھی لیڈر باہر آ جائے. یہ ایک میں نے حاشی میں بات کر دی، لیکن مجھے موقع ملا ہے تو میں بات تو کروں گا نا. اب بند کمرے میں انسلٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب تو امریکہ میں انسلٹ ہو گئی ہے نا. اب وہ جو تم ناشتہ کرنے گئے تھے اور تم نے کہا وہ تو ہمیں ناشتے کے لیے بلایا تھا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے بتاؤ اب ناشتے کے بعد اس نے جو گالی دی ہے اس بارے میں تم کہو گے یا چپ رہو گے؟ اور میں یقین سے ریکارڈنگ کرواتا ہوں کہ اگر حتیٰ میرے رہبر آیت اللہ خامنہئی چھوڑ دیں، میرے رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی چھوڑ دیں، حتیٰ میرے استاد کے بارے میں بھی کوئی یہ بدتمیزی کرے، پوری شیعہ قوم کھڑی ہو جاتی، کوئی گھر پہ نہ رہتا. لیکن کیا کریں، ہے ہماری درسگاہ. بس ہمیں تو غیرت کا درس ملا ہے کربلا سے. تو رہبر معظم نے یہ بات بتا دی کہ ہم نے 25 سال 30 سال پہلے سے یہ تیاری شروع کی ہوئی تھی، اس لیے کہ رہبر معظم کو پتا تھا کہ وہ زائونسٹ رجیم ہمارے انقلابی ملک کو برداشت نہیں. 40 سال کی پابندیاں خدا شاہد ہے. ہم بھی تو کچھ عرصہ رہے ہیں، ہم نے گیس کے سلنڈر کندھوں پہ اٹھائے ہیں، ہم نے راشن میں کھڑے ہو کے آٹے لیے ہیں، ہم نے راشن میں استاد بزرگوار بھی جانتے ہیں، میرے والد بزرگوار مرحوم، اللہ آپ کے مرحومی کی مغفرت کرے، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوتے تھے، کہتے نہیں بیٹا میں ڈاکٹر ہوں تو کیا ہوا، میری عمر، مجھے جو راشن میں ملے گا. جنگ کے زمانے میں جب کم میں تھے راشن میں ملتا تھا وہ لیتے تھے. لیا ہے سب کچھ، برداشت کیا ہے، اس قوم نے برداشت کیا ہے، اور اس قوم نے برداشت کر کے اپنے پیٹ کاٹے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کو ایسا ڈیولپ کر دیا ہے کہ آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. چند سال پہلے مجھے یقین ہے میں نے یہاں پر حاضری دے کر وہ واقعہ کہا ہوگا کہ وہ تقریباً 15 یا 17 سال پرانا واقعہ ہے کہ دو بہت اونچے لیول پر 72,000 فیٹ کی بلندی پر جہاز جا رہے تھے. ایک جہاز تھا، ایک ڈرون تھا. جہاز میں پیسنجر پہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے، ڈرون خالی تھا. ایران نے اس ڈرون کو اتارا، پیسنجر پہ جہاز کو جانے دیا، اس ڈرون کو نیچے اتار کے اس کی ٹیکنالوجی کو ریورس کیا اور آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زندہ اتارا.
اور چائنا کا یہ بیان آیا تھا اس ڈرون کا اتارنا تو دیر کی بات. تم کہتے چائنا مدد کر رہا ہے اس لیے کہ تم اللہ میں مانتے نہیں ہو. چائنا مدد نہیں کرتا, رشیا مدد نہیں کرتا, اللہ مدد کرتا ہے. جو قوم بومبنگ کے زمانے میں, جو قوم میزائل آنے کے زمانے میں ایک ہی نعرہ لگائے اللہ اکبر, اس قوم کو تم مار تو سکتے ہو, ہرا نہیں سکتے ہو. کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کافر کافر؟ آپ مت لگا دیجئے گا کہاں ہیں آج؟ آج میرے سامنے تو آئے نا. میں پوچھوں یہ ٹرمپ نے کیا کیا؟ ان کو تو میرے قائد نے کب سے گندگی کے ڈھیر میں ٹھوک دیا. عزیزوں, یہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے. ابھی آپ نے کچھ کرامات دیکھے ہیں. ایک کرامات کی, جب پچھلے سال جنگ ہوئی نا, کچھ 5 منٹ ہے, پچھلے سال جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے سفیر محترم سے ملاقات ہوئی, شہید لارے جانی صاحب سے ملاقات ہوئی. کچھ ظاہر طالب علم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ کیا, اب آگے کیا. میں سمیع صاحب, یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ 1 اور 2 لیول کا کام دیکھا ہے. 12 امام ہیں, 12 لیول ہیں. دیکھو عزیزوں, اگر اس قوم کو شہادت مل جاتی ہے تو بھی شہادت ہے, اور اگر یہ قوم جیسے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فارمولا دے دیا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. مصائب پہ نہیں جا رہا, لیکن ہر روز صبح اور شام جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ مجلس سنتے ہیں. 72 لوگ تھے, ایک ان کا سردار تھا, 72 کے 72 شہید ہو گئے. کوئی موبائل فون تھا, کوئی کیمرہ تھا, کوئی سوشل میڈیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آج بچے کو پتا ہے کہ کربلا میں کب کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا. میں پاکستان کے ذمہ داروں کو اس بابرکت تاریخی مدرسے سے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ کربلا میں ایک حر بھی تھا, ایک حرملا بھی تھا. آج حر رحمت اللہ علیہ ہے, حرملا بتانا ہمارا کام, فیصلہ کرنا. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ عقیدے کی کوئی باؤنڈری. آپ کہیں کہ جناب میں نے جمعے میں کہا تھا, میں کہہ دیتا ہوں, پھر کسی صاحب نے کہا مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا, استاد محترم میری اصلاح کریں گے انشاءاللہ جب بعد میں بیٹھوں گا. میں نے کہا حضرت اگر آج جمعے کا دن ہے اور ابھی مکے میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے اور امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی پیٹھ لگا کر آواز دیں, لوگوں جس مہدی کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے, تو کیا میں کہوں گا نہیں میں تو آسٹریلین ہوں, میں کینیڈین ہوں. پاکستان کا نام لیتے ہوئے احتیاط کر رہا ہوں. یہ امیگریشن والے کہیں گے نہیں تمہارے پاس سعودیہ کی ویزا نہیں ہے. یہ تمہارے اور میرے ذہن کا خناس ہے. تیار ہو جاؤ, تمہیں موقع مل رہا ہے. تم اس وقت اس جگہ پر بیٹھے ہو, چاہو تو امام مہدی کی نصرت کی نیت کر لو, تم کو ثواب ملے گا. اور جب امام آئیں گے تمہیں بلائے گا. تمہیں جب اور جب تمہیں امام بلائیں گے, تمہیں بلایا جائے گا, تو تم کہو گے میں تو 50,000 سال پہلے مر گیا تھا, یہ اب کیا بلا رہے ہیں. کہ نہیں, اس وقت تمہارے ہاتھ میں دنیا کی طاقت تھی,
اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے تم نے یہ سوچا تھا کہ اگر امام مہدی آئے تو میں ان کی مدد کروں گا، اب آ گئے، آ جاؤ۔ عزیزوں، ہر چیز پر نظر رکھیے، اس لیے کہ یہ جو کھیل ہوا تھا نا، یہ بہت بڑی سازش تھی، اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ پھر سے اٹھایا جائے، اور جس فتنے کی گردن کو میرے قائد نے مروڑ کے رکھ دیا، اس فتنے کو پھر کھڑا کیا جائے اور پھر وہ شیعہ سنی والی چیز چلائی جائے۔ الحمدللہ معجزہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی ہمارا نام لینا گوارا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی رحمت اللہ علیہ کافی ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر میں کہہ دوں، خبردار شیعوں، استاد محترم کے سامنے جسارت نہ ہو جائے، اگر اب تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے اہل سنت کی دل آزاری ہوتی ہے تو امام زمانہ کو تم جواب دو گے۔ اب وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا فلسطینی کٹ رہے تھے، فلسطینی مر رہے تھے، ذبح ہو رہے تھے، مائیں ماری جا رہی تھی، بچے ذبح ہو رہے تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے علی کے چاہنے والوں کے۔ شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، قوم کی حیات ہے۔ بس ہمیں یقین ہے کہ میری پاک سرزمین یہودیوں اور مودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر شب خون نہیں مارے گی، اور اگر شب خون مارے گی تو خود ہی بھگتے گی۔ میں جملہ کہنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے اس جمعے کے خطبے میں کہہ دیا، ہم نے پیغام دے دیا، اب ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ رہبر کی طرح شہادت کی طرف خود چل کے جائے۔ عزیزوں، تم نے دیکھ لیا نا، تم سے مطلب تم جو فرشتے بیٹھے ان سے بات کر رہا ہوں، تم نے دیکھ لیا نا، صرف رہبر کی شہادت کی خبر آئی تو 35 جوانوں نے اپنی زندگیاں نہیں دیکھی، جان قربان کر دی۔ رحمت اللہ علیہم، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ ان زخمیوں کو بھی جلد از جلد شفاء کامل عطا فرمائے۔ یہ تمہارے لیے درس ہے کہ اگر رہبر کی شہادت کی بات آئی تو 35 تو کیا 500 نے بھی جان دے دی ہوتی، یہ تو صرف 35 گئے ہیں۔ اگر کوئی غلط قدم اٹھا تو پھر ہمیں فون مت کرنا، پھر ہم جوانوں کو نہیں روک سکیں گے، اور پھر میرے ملک کے لیے جو مشکلات ہوں گی ان کے ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہوں گے۔ میری بات کی تائید کرتے ہیں آپ؟ لبیک یا حسین، لبیک، باقی لوگوں کو جواب لبیک، ہمارے بزرگوار لبیک۔ میں کوئی دھمکی نہیں دیتا، میرے قائد نے مجھے دھمکی دینا سکھایا ہی نہیں ہے، لیکن میں قوم کو پیغام نہیں دوں گا تو کیا کروں گا؟ آپ پھر کہتے ہیں 12 بجے میسمی صاحب کیا کریں گے؟ تو میسمی صاحب ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کیجئے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کو چھرا گھونپنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ پاکستان کو بنانے میں کہیں محمد و علی تھے تو کہیں فاطمہ تھی۔ کچھ لوگ پوسٹ پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم جب تک ملک الموت نہ لے جائے۔ اس پلیٹ فارم سے ایک اور درخواست ہے، اور کیونکہ یہ بہت ہی تاریخی اور تشیع کی مرکزیت کا پلیٹ فارم ہے۔ نمبر 1، معذرت کے ساتھ، رہبر کی تدفین کے وقت حکومت جمہوریہ اسلامی ایران بغیر فیس کے ویزا جاری کرے
اور حکومت پاکستان بائی روڈ کا راستہ کھولے. لو کچھ کسی نے سنا ہی نہیں ہے تو آپ نے نہیں سنا. 3 نعرے لگائیے. لبیک لبیک. نمبر 2، تدفین کے بعد جب بھی رہبر معظم کے چہلم کا اعلان کیا جائے پھر سے فری ویزا کے بغیر نہیں کہتا، فری ویزا دی جائے اور سب کو بائی روڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھیجا جائے. لبیک لبیک یا حسین لبیک. نمبر 3، جس طرح حقیر کی درخواست پر مرحوم شہید صدر جن کی شہادت واقع ہوئی ہیلی کاپٹر میں، شہید ابراہیم، ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ 40 پہ آپ ویزا فری کر دیا کریں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی درخواست قبول ہو گئی. اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی میں سفیر کے پاس گیا، میثمی صاحب قیامت تک کا آپ نے کام کروا دیا. میں نے کہ میں نے کون سا کام کروا دیا، اچھا ہے یا برا؟ کہنے لگے اچھا ہی ہے نا. کیا ہوا؟ کہا کیونکہ اگر شہید کوئی چیز پر دستخط کر جاتا ہے تو جب تک نظام باقی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. لبیک یا حسین لبیک. ہمیں یقین ہے نظام جمہوری اسلامی نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا، ایران اسلامی کی فتح ہو گئی، ٹرمپ نے جوتے چاٹ لیے، یہودیت ذلیل ہو گئی، اسلام کامیاب ہو گیا. ہم آپ کی فتح کا دن منانے کے لیے امام رضا کے حرم پہ جانا چاہتے ہیں. ایک آواز ایک آواز. لبیک لبیک لبیک. اور اس تاریخی فتح کے دن کو رہبر کی شہادت کے دن سے منسلک کیا جائے تاکہ ہماری نسلوں کو یاد رہے کہ صرف حسین ابن علی مقتل کی طرف نہیں گئے تھے، ان کا بیٹا بھی خود مقتل کی طرف گیا تھا. میرا جیسا چھوٹا سا مولوی کبھی کبھار محسوس کرتا ہے کہ شاید امام کچھ فرما رہے ہیں، وہ جو ولی امر مسلمین تھے ان کو آ کے نہیں کہا ہوگا. لیکن یہاں ایک درس جتنے بھی واقعات ہوئے، کسی ایک واقعے میں رہبر معظم نے یا اس پوری جو کیا کہتے حکومت ہے اس میں کسی نے کہا کہ امام زمانہ نے ہمیں آ کے یہ کہا ہے؟ امام زمانہ کسی ایک نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ امام زمانہ نے فرمایا ہے. ہر ایک نے کہا تو یہ کہا ہم اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا اس طرح کے واقعات آئیں گے، نکلیں گے، اس لیے کہ آیت اللہ عظمہ گل پیگانی کے انتقال پر یہ باتیں آئی تھی کیونکہ میں ان کے دفتر میں ہوتا تھا، ان کے کاموں کو بعد انجام دیتا تھا. باقاعدہ صراحت کے ساتھ جھٹلایا گیا ہے. آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہہ دوں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات ہوئی تھی اور رہبر معظم نے فرمایا تھا، امام نے آ کے یہ کہہ دیا ہے یا یہ آ کے کہہ دیا ہے، ہم ایسی کسی بات پر یقین کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں اگر امام نے کسی کو آ کے کہا ہے تو صرف اسی کے لیے کہا ہے، میرے لیے نہیں کہا ہے. اب گفتگو کو نتیجے تک لے جاؤں. جب امام علیہ السلام غیبت میں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک خط توقی شریف ہے، اس میں ایک جملہ لکھا تھا، اِنَّا غَيْرُ نَاسِينَا لِأُمُورِكُمْ. مومنوں، میں غیبت میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے امور کو بھلاؤں گا نہیں. ابھی تک پاکستان کے حالات کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ دیکھو میرے تو امام میری قوم کے پیچھے ہیں، ورنہ مجلسیں ختم ہو گئی ہوتی، جلوس ختم ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
یا یقین کریں جس طرح سے کراچی میں میرے جوان نکلتے تھے، مائیں صدقہ دیتے تھی، کہتے جاؤ اللہ مالک ہے، اور شام کو لاشیں آتی تھیں. مجھے یاد ہے وکیل صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، دونوں کورٹ سے واپس آ رہے تھے، دونوں کو شہید کر دیا گیا. شہید حسن ترابی صاحب اتحاد المسلمین کی محفل سے واپس آئے ہیں، جہاں پر ہم جا نہیں سکتے تھے وہاں پر شہید ترابی نے جا کے نعرہ حیدری لگوایا ہے، اتحاد کی فضا قائم کی ہے، انہیں شہید کر دیا ہے. شہید عارف حسینی، ہمارے اتنے شہید ہو گئے، اس کے بعد لوگوں کو ڈرنا چاہیے تھا کہ اب ہم تھوڑے کم ہو جائیں، تھوڑی مجلسیں کم کر لیں. لیکن یہ امام زمانہ کی تائید ہے کہ مجلسیں، جلوس، عزاداریاں. آج ہمارا بھی عہد ہے رہبر معظم سے کہ آپ نے جس طرح سے کربلا میں خود پیر رکھ کر بتایا کہ شہادت کے لیے، مجھے اور آپ کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے اس پر یہ میزائل مارنے کے لیے تیار ہیں. اب تو چیزیں سامنے آ گئیں. ایک ہمارا عہد ہے امام زمانہ سے، شہید رہبر کے روح کو گواہ بنا کر، کہ انشاءاللہ اگر میرے پیارے ملک پاکستان میں عزاداری پر وقت آیا تو ہم ایک قدم پیچھے، لبیک، دو ہاتھوں سے لبیک سے لبیک. بس عزیزوں میری بات سن لیں. نظام جمہوری اسلامی کی تائید، ہدایت، گائیڈنس امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے یہ چلتا ہی جا رہا ہے. جہاں تک مصلحت ہوگی یہ نظام بچے گا، جہاں مصلحت نہیں ہوگی کربلا واقع ہو جائے گی. کربلا میں نے پھر بات جملہ دینا ہے اور بات ختم کر دینی ہے. کربلا میں 72 تھے، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود آج کربلا کا ہر واقعہ ہر بچے کو پتہ ہے. اسی طرح سے کربلا کا درس لے کر ایرانی قوم نے عزاداری کر کے نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب تک ممکن ہے ہم اسلام کا پرچم اٹھائے رکھیں گے، اور جب تک ممکن ہوا ان کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے. جس لمحے خبر تو آ گئی ہے لیکن کیونکہ کنفرم نہیں، اس لیے میں اتنے بڑے مجمع میں نہیں کہہ سکتا خبر کیا آئی ہے. خبر یہ آئی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی ہے. کوئی میں غیب کی باتیں یا کوئی اسپیشل بات نہیں کر رہا کہ 50 ان کے بڑے ٹائٹ فوجی آئے تھے، انہوں نے 50 کو مہمان بنا لیا. وزیر خارجہ نے کہا تھا نا، کال کروا لی، وزیر خارجہ نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا، وہ بہت بڑے اینکر نے کہا کہ آپ نے سنا کہ امریکی فوجی اب ایران کی زمینوں پہ اترنے والے ہیں. اچھا وہ یوں بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی گھبراہٹ نہ کچھ. کربلا کربلا کربلا. تو اس کا جواب تھا وی آر ویٹنگ. ہم نے تو 20 سال انتظار کیا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ ایران اسلامی ان کو اپنا قیدی بنائے گا اور پوری دنیا سے کہے گا ناک رگڑتے ہو یا نہیں. امریکہ مردہ باد. عزیزان گرامی، بس خبروں کو صحیح جگہ سے لیجئے، کمزوری مت پھیلائیے، ایک دوسرے کو پریشان مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کے عقیدے کے حفاظت کرنے والوں نے قربانیاں دی ہیں. حضور اکرم کی رحلت و شہادت کے بعد خاتون جنت کتنے دن زندہ رہے. مجھے تو مصائب پڑھنا آتے نہیں، لیکن یہ جو آپ کی گریہ کی خواہش ہوتی ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی شان میں رسول اکرم کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، جس کے لیے آیاتیں نازل ہوتی ہیں. جب کہا گیا تم اپنی عورتوں کو لاؤ تو رسول اکرم صرف خاتون جنت کو لے کر گئے. پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو فاطمہ ہی میری بیٹی ہے.
جس نے اس کو اذیت کی اس نے جملہ کہوں خاتون جنت نے میرے مولا سے کیا کہا تھا؟ علی مجھے رات کو غسل دینا. کافی ہے مصائب کے لیے، 10 منٹ مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں. دل والوں، رسول کی بیٹی 18 سال کی اور کہہ رہی ہے علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کر دینا. اے خاتون جنت، پورا عالم اسلام ہے، رسول کے ماننے والے ہیں، مودت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جملہ تاریخ کا ہے علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیے ہیں. عزیزوں، تو وہ وقت بھی تو آیا جب میرے مولا نے خاتون جنت کا لاشا قبر میں اتارا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی امانت دے دو. میرے مولا نے جملہ کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ہے، آپ کے بعد کیا ظلم ڈھائے گئے. فافہا بالسؤال، تھوڑا جھنجھوڑ کے پوچھئے گا. میں کہوں گا آقا تھوڑا ٹھہر جائیے، ابھی تو آپ کو بھی شہید ہونا ہے، ابھی امام حسن کے جنازے پر تیر برسے جانے ہیں، ابھی تو کربلا میں لاشا پامال ہونا ہے. تو شاید آواز آئے گی، اے ذاکر لاشا پامال ہوگا. ارے رسول کی بیٹیاں بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. حضرات تشریف رکھیے گا. قائد ملت جعفریہ دعائیہ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درود پڑھ دیں محمد. مومنین، قائد محترم سے ٹیلی فونک رابطہ ہو رہا ہے. یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں، آئندہ آنے والا ہفتہ اور اتوار مدرسہ مصباح العلوم جعفریہ سوتری واٹ کا سالانہ جلسہ ہے. آپ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے. 4-5 اپریل آئندہ آنے والا ہفتہ